إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سورہ بقرہ آیت نمبر 126. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 24 صفر 1443 ہجری مطابق 1 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے مملکت سعودی عرب کی صفات اور اس کی دینی خدمات. مملکت سعودی عرب کی صفات اور اس کی دینی خدمات. آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ دوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام طرح کی تعریف اس کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے 1351 ہجری مطابق 1932 عیسوی میں عرب دنیا کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب کی بنیاد رکھی. 78,000 مربع میل پر پھیلے ہوئے اس خطے میں ایک جدیدی مثالی مملکت کا قیام عمل میں آیا. سعودی عرب دنیا بھر اور عالم اسلام میں وہ واحد ملک ہے جس میں دین اور سیاست دونوں یکجا ہیں. اس بنا پر اس کی سیاست کا تعلق دعوت اسلام سے بھی ہے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب سعودی عرب کو متحد کیا تو اس کی سیاست کی بنیاد دین پر رکھی. پھر تجرباتی اور واقعاتی طور پر سعودی عرب نے دور حاضر میں یہ ثابت کر دیا کہ سیاسی اور معاشرتی میدان میں وہ دین و دعوت کی بنیاد پر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب مغربی کلچر کے حملے سے محفوظ ہے. اس نے اپنے معاشرے میں اسلامی اور عربی کلچر کی پابندی کی ہے، جبکہ دیگر اسلامی ممالک مغربی کلچر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. ترقی کی آڑ میں وہ مغربی کلچر کے رنگ میں رنگتے چلے گئے، جبکہ سعودی عرب نے زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور ترقی بھی کی اور اپنے کلچر اور تشخص کو بھی برقرار رکھا. دنیا بھر کے سبھی مسلمان سعودی عرب اور خادم حرمین شریفین سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں.
اور سعودی عرب کی ترقی و خوشحالی کو اپنی ترقی و خوشحالی سمجھتے ہیں۔ آج یہ مملکت اسلام اور مسلمانوں کا قلعہ ہے، جس کی مقدس سرزمین پر قبلہ اور حرمین شریفین موجود ہیں۔ سعود بن محمد سے لے کر شاہ بن سلمان بن عبدالعزیز تک اس عظیم خاندان نے سعودی عرب کو ایک مکمل فلاحی اسلامی مملکت بنانے میں نہ صرف عظیم قربانیاں دی ہیں، بلکہ ایک طویل جدوجہد کے ذریعے اسلامی معاشرے قائم کر دیا۔ ایک دوسرے کا احترام، جان و مال کا تحفظ، آبرو، امن و امان کی شاندار مثال مملکت سعودی عرب کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ حجاز مقدس کی یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے لیے مرکز ایمان اور محور عقیدت و محبت بھی ہے۔ کوئی گیا گزرا مسلمان بھی ایسا نہ ہوگا جو مکہ و مدینہ کی حرمت و تحفظ پر اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے باعث فخر نہ جانتا ہو۔ مکہ و مدینہ کی زیارت تو ہر ایک مسلمان کے لیے دنیا کی سب سے عظیم سعادت ہے۔ جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ زیارت کے لیے ترستے ہیں، اور جو کر چکے ہیں وہ پھر زیارت کرنے کو تڑپتے رہتے ہیں۔ حجاز مقدس کی گلیوں کی خواب، آنکھوں کا سرما کوئی اس مقدس سرزمین کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی رہنمائی اور ان کی دینی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے سعودی عرب رابطہ عالم اسلامی اور اس کی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اداروں کی سرپرستی کر رہا ہے، اور سالانہ 10 کروڑ عرب ریال سے زیادہ رقم اس پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ تعاون بھی دعوت کے میدان، اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب کسی مسلمان معاشرے کو معلوم ہو کہ ہماری حکومت اسلام پر قائم ہے، اسلامی شریعت کو نافذ کرتی ہے، دعوت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو لوگ خوش دلی سے ملک کی خدمت اور احکام کی اطاعت اور حکام کی اطاعت کرتے ہیں، جس کی زندہ مثال سعودی عرب ہے۔ آج سعودی عرب اس انقلاب کی پوری تابش و جمال اور خیر و برکت کے ساتھ صفِ ہستی پر جلوہ گر ہے۔ ہم سعودی قیادت کو اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا بہت سارے ممالک میں اس وبائی امراض کو چیک اپ کرنے کے لیے لوگوں سے نہ جانے کتنے پیسے لیے جاتے رہے ہیں۔ وہیں پر مملکت سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اس وبائی مرض کے لیے اپنے تمام مواطنین اور مقیمین کی جان کی حفاظت اور ان کی سلامتی کے لیے سعودی عرب کے تمام ہاسپٹل کے دروازے مفت میں علاج کے لیے کھول دیے گئے، بغیر کسی تفریق کے۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت توحید کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مملکت سعودی عرب ایک ایسی حکومت ہے جس کا دستور قرآن و سنت ہے۔ دنیا کی وہ واحد حکومت ہے جس کا باضابطہ اعلان شدہ دستور اللہ کا کلام ہے۔ اسی سرزمین سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور پوری دنیا میں اس کی روشنی پھیلی۔ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہے۔ ایک کو مولد نبی ہونے کا شرف حاصل ہے، تو دوسری وہ سرزمین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے، اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی اہمیت سے دنیا بخوبی آگاہ ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کا مقام سے ہر مسلمان واقف ہے۔ مملکت سعودی عرب نے اس اہمیت و مقام کو توجہ دی ہے جو اس کا حق ہے۔ حرمین شریفین کی توسیع سے لے کر مختلف قسم کی سہولتوں
تک اس حکومت کی ترجیحات جھلکتی ہے اور دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں اس کا کیا زبردست اور مثالی کردار ہے۔ حج کے ایام میں ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ مملکت سعودی عرب اپنے حجاج اور مہمانوں کی کس قدر جو ہے اہتمام اور ان کا خیال رکھتی ہے۔ سعودی عرب دینی خدمات پر گفتگو کرتے ہوئے کئی زاویوں سے غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں، اس مملکت کا دستور ہی قرآن و حدیث ہے، یعنی ایک دینی حکومت ہے۔ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر بڑے بڑے علماء فائز ہوتے ہیں اور سماج کے ایک ایک طبقے تک دین اپنے عدل و انصاف اور عملی شکل میں پہنچتا ہے۔ نمبر 2، یہاں کے تعلیمی نظام میں دین کی تعلیم کو اساسی حیثیت حاصل ہے۔ نصاب تعلیم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ چاہے جس موضوع کی تعلیم حاصل کریں آپ کو دینیات پڑھنی ہی ہوگی، اور یوں جو دینی تربیت ہونی چاہیے وہ مضبوط بنیادوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ ایک ایسی حکومت ہے جو علماء اور حکام کی مصالحت اور باہمی خیر و خواہی پر قائم ہے۔ یہاں دین کو عملاً نافذ کیا جاتا ہے، حدود و قصاص کے شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اس حکومت کی مرکزی یونیورسٹیوں میں دینی تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ممالک سے مسلمان طلبا کو وظیفہ دے کر بلایا جاتا ہے اور پھر انہیں علم و آگہی سے آراستہ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ جو داعی اللہ کا فرائض انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد کو حکومت اپنے خرچ پر دعوت کے کام پر لگاتی ہے۔ اثرات کے اعتبار سے یہ بہت بڑا میدان ہے۔ نمبر 5، سعودی عرب دنیا کے ہر خطے میں مسلم اقلیتوں کے لیے مساجد کی تعمیر پر توجہ صرف کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں اس نے تعمیر مساجد کا کام نہ کیا ہو۔ بہت سی مساجد میں یہ دعوتی مرکز بھی کھولتا ہے اور اپنے خرچ پر دعات کو مقرر کرتا ہے۔ نمبر 6، مجمع شاہ فہد برائے طباعت قرآن کریم کی طباعت کا اہم ترین ادارہ ہے۔ اس کے تحت قرآن کریم کو مختلف زبانوں میں پوری دنیا میں مفت بانٹا جاتا ہے۔ اس ادارے کی خدمات کو بتانے کے لیے خطبہ جمعہ کا وقت ناکافی ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں یہ روشنی نہ پہنچی ہو، اور کوئی ایسی زندہ زبان نہیں جس میں یہ کام نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 7، شاہ سلمان بن عبد العزیز آل سعود حفظہ اللہ نے مجمع شاہ فہد کے طرز پر حدیث نبوی کے لیے بھی ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا ہے، جس پر برگ و بار آنے شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اس کی خدمات بھی اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی ہوں گی۔ نمبر 8، یہاں ایک باضابطہ دینی وزارت ہے جس کے تحت دینی امور کی نگرانی کی جاتی ہے، خطبات اور دعوتی سرگرمیوں کو انجام دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، وزارت حج کے تحت حج کے تمام امور طے کیے جاتے ہیں اور حجاج کو مثالی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اس معاملے میں بلا شبہ اس حکومت کو آئیڈیل قرار دیا جاتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ نمبر 10، سعودی عرب کے ہر شہر میں بڑی تعداد میں دعوتی سنٹر پھیلے ہوئے ہیں جہاں سے مسلمانوں میں تبلیغ اور غیر مسلموں میں دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے یہاں آنے والے لوگوں
رزق و روزگار کے ساتھ ساتھ دین کی دولت بھی پیش کی جاتی ہے، اور وہ بھی جو خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر قائم دائم ہوتی ہے۔ نمبر 11، دنیا کے مختلف ممالک میں جب کبھی اسلام کی خدمت کرنے والوں پر عرص حیات تنگ کیا جاتا ہے، سعودی عرب اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے انہیں بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے فرزندان اسلام کو پناہ دینے کے معاملے میں سعودی عرب کی روشن تاریخ ہے۔ نمبر 12، اسلام مخالف تحریکوں کو کچلنے اور عالمی اداروں سے اسلام مخالف قراردادوں کو پاس نہ ہونے دینے کی کوشش میں سعودی عرب کو قائدانہ حیثیت حاصل ہے۔ ساتھ ہی جب کبھی کہیں اسلام مخالف ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے، سعودی عرب سختی سے اس کا نوٹس لیتا ہے اور عملاً ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے معاندانہ کوششوں پر مضبوط ضرب پڑتی ہے۔ نمبر 13، سعودی عرب اسلام کا کام کرنے والوں اور دین مبین کی خدمت انجام دینے والوں کی ہمت افزائی کے لیے کئی طرح کے انعامات سے نوازتا ہے، مختلف مواقع سے مسابقہ کرواتا ہے اور اسلام کی خدمت کے جذبے کو مستحکم کرنے کا کام کرتا ہے۔ نمبر 14، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی مراکز قائم ہیں، دینی ادارے چل رہے ہیں اور اسلامی کاز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، سعودی عرب مختلف سطحوں پر ان کی مدد کرتا ہے۔ اس معاملے میں اس کی مالی مدد کی تاریخ انتہائی روشن ہے۔ میرے بھائیوں، جب بھی کسی مسلم ممالک کے اندر، جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی آفات، کوئی مصیبت، کوئی بلا آئی ہے، مملکت سعودی عرب اس کا تعاون کرنے کے لیے، اس ملک کی مدد کرنے کے لیے اور اسے اس پریشانی سے دور کرنے کے لیے سعودی عرب شانہ بشانہ اس ملک کے ساتھ اور مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے میرے بھائیوں سعودی عرب ساتھ میں کھڑا رہا ہے اور بھرپور حد المقدور ایسے ممالک کا تعاون کیا ہے۔ ابھی آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر جو وبائی امراض پھیلی ہوئی تھی، جس ملک نے جس طریقے سے اس ملک کے اندر کہیں گیس کی کمی تو کہیں اور کچھ کمی، مملکت سعودی عرب نے بھرپور اس ملک کا ساتھ دیا اور اس کا تعاون کیا ہے۔ یوں تو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اندرون مملکت اور بیرون مملکت ہر جگہ سعودی عرب دینی خدمات، مسلمانوں کی ہمدردی کے حوالے سے ممتاز ترین مقام پر فائز ہے۔ یہ دین پسندوں کی آماجگاہ اور شوکت اسلام کا اشاریہ ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ مزید مضبوط ہو اور وہ تمام کوششیں ناکام ہوں جو اس مملکت کی دشمنی میں صرف کی جاتی ہیں یا اس اسلامی اور دینی حیثیت کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مملکت توحید کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جہاں بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت عطا فرما، اور خاص طور سے مملکت سعودی عرب کے ولایت امور ذمہ داروں کی اللہ رب العالمین حفاظت اور اس ملک کی حفاظت عطا فرما اور انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ونسأل اللہ عز وجل ان يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔